اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج کے قیام اللیل میں 14ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جہاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے اور عذاب کے تھپیڑے ان کے چہروں پر پڑیں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ لیں گے، تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ربما یود الذین، کتنی ہی بار ایسا ہوگا، بار بار ایسا ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اس آیت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی جلوس ہوتا ہے، شہر میں جب کوئی جلوس نکلتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پولیس والے، بلکہ ایک پولیس والوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اب جلوس آپ کے سامنے ہے، بسا اوقات یہ جلوس مشتعل ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، نعرے لگانے لگتا ہے، چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پولیس والے اپنے آپ میں تیار، ہتھیار سے لیس، وہ چپ چاپ کونے میں کھڑے رہتے ہیں کنارے میں۔ کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے، بالکل وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، طرح طرح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پھر آخر کار ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب یہ جلوس اور مشتعل ہوتا ہے اور پھر توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ اب جب توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے، گاڑیوں کو آگ لگانا شروع کر دیتا ہے، تب وہی اب آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ان میں سے جو ذمہ دار پولیس والا ہوتا ہے وہ لگاتار وائرلیس کے اوپر اپنے بڑے جو آفیسرز ہیں ان سے لگاتار رابطہ بنائے رکھتا ہے اور ان سے پوچھتا رہتا ہے کہ یہ صورتحال ہے، پل پل کی جانکاری ان کو دیتا رہتا ہے، اور آخرکار جب یہ جانکاری دیتا ہے کہ یہ جلوس جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے اور وہ آگزنی کر رہا ہے، آتش زنی پر آمادہ ہے، تو ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ اب لاٹھی چارج کی جائے۔ پھر ایک دم سے وہ اعلان کرتا ہے کہ لاٹھی چارج کی جائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پولیس والے جو کونے میں کھڑے ہوئے تھے، ادھر کھڑے ہوئے تھے، ایک دم سے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور حرکت میں آنے کے بعد میں وہ لاٹھی چارج کرتے ہیں اور مجمع کو تیتر بتر کر کے رکھ دیتے ہیں، یا آنسو گیس کے چھوڑتے ہیں یا واٹر ٹینک ڈالتے ہیں، جو بھی کرنا ہوتا ہے انہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ میں نے مثال آپ کے سامنے اس لیے دی ہے تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں کہ اللہ کے بے شمار فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ نہیں، اس دنیا میں ہیں، موجود ہیں، زمین سے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، وہاں سے پھر اترتے ہیں، احکامات لے کر آتے ہیں، موجود ہیں۔ آپ گناہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، سب کچھ وہ کھڑے۔ پھر اللہ کا حکم اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کرتے ہیں جو قوم لوط کے ساتھ کیا، قوم صالح کے ساتھ کیا، اصحاب ایکا کے ساتھ بھی کیا۔ اللہ نے بار بار ان کو خبردار کیا ہے۔ ہماری آنکھوں کے آگے یہ غیب کے وہ پردے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ کفار مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو فرشتے ہیں تو لاؤ ہمیں دکھاؤ فرشتوں کو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، یہ کہتے ہیں لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اے نبی اگر تم سچے ہو تو ان فرشتوں کو ہمیں دکھاؤ، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتوں کو ہم نازل کرتے ہیں کچھ حق دے کر، کچھ کام دے کر، پیغام دے کر۔ وما كانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے تم کو دکھائی دینے لگیں گے تب تمہارے پاس مہلت کا وقت نہیں ہوگا۔ جب وہ غیب کا پردہ ہٹ گیا اور وہ فرشتے تمہیں دکھائی دینے لگے، اب تمہیں ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب تم کہو کہ ہم ایمان لائے، جیسے کہ فرعون
جب پانی میں ڈوب رہا تھا اور جب اس نے دیکھا فرشتوں کو آتے ہوئے، موت کے فرشتے اب اس کی روح کو قبض کرنے جا رہے ہیں، وہ چیخنے لگا، چلانے لگا اور کہنے لگا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا رب العالمین پر۔ پھر اس کو خیال آیا کہ ہم بھی تو اپنے آپ کو رب العالمین کہتے ہیں، لہذا اس نے فوراً کہا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے رب العالمین، میں اس پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب ایمان لا رہے۔ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تخرج الشمس حتی تطلع الشمس من مغربها وما لم تغرغر۔ اللہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے رات میں کہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے، اور دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کے گنہگار کو معاف کر دے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یا جب انسان کا نفس، اس کی روح اس کے حلقوم تک آ پہنچے۔ جب انسان کی روح اس کے حلقوم تک آ جاتی ہے تب وہ فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، اور جب دکھائی دینے لگتے ہیں تب کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کفار مکہ، یہ کفار مشرکین جو آج مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، مسلمانوں کا، قرآن کا، نبی کا، فرشتوں کا، جنت کا، جہنم کا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پردے ہٹ جائیں گے اور جب فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے اور حرکت میں دیکھ لیں گے فرشتوں کو کہ وہ کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو کھینچ رہے ہیں، کسی کو زنجیریں پہنا رہے ہیں، اور کسی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال رہے ہیں، اور کوئی جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اور آپ کسی کے چہرے کو چھو رہی ہوگی، اور کوئی چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہوتے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے وہ منظر کھینچا ہے، ہم لوگوں کو ایک مرتبہ اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے جب دیکھ لیا اور ایمان لائے تب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہاں پر کہ شیطان مردود جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اس سے پوچھا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں مٹی کو کیسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا نکل جا یہاں سے تو ذلیل و خوار ہو کر، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت رہے گی۔ قال، شیطان مردود نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میری جان نہ قبض کر، روح نہ قبض کر، مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعینہ مدت تک کے لیے۔ قال، شیطان مردود نے کہا رب بما اغویتنی، اے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے اب گمراہ کر دیا، لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اب میں ان لوگوں کے لیے زمین میں چیزوں کو مزین بنا کر پیش کروں گا اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ جو شیطان مردود نے بتایا ہے اور اللہ نے اس کے الفاظ یہاں پر دہرائے ہیں، یہ اس کا پلان ہے۔ زمین پر انسان کو شیطان مردود یہ دکھائے گا کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، جو کچھ تمہارے لیے ہے بس یہی دنیا ہے، یہی کھاؤ پیو مر جاؤ گے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ شیطان مردود تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، آخرت سے غافل کرتا ہے، اور جب وہ آخرت سے غافل کرنے پر آتا ہے اور شیطان مردود جب اپنے وسواس کے انجیکشن لگاتا ہے تو بڑے بڑے اسی راہ میں بہ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی نہیں مانتے، آخرت کو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے، پھر لوگ دوسروں کے حق کو بڑے آرام سے ڈکار جاتے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کا پیسہ لینے کے بعد دینے کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی ہے،
پھر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان مردود کا وہ انجیکشن ہے کہ تم ادھر اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو اور اللہ کے احکام کو بھی توڑتے رہو. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ایک مسلمان سے جو چاہا ہے وہ چاہا ہے کہ اس کا کردار بنے اور سنورے. عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، جنت اور جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے. اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے جو بندے ہیں، یہ میرے بندے بغیر مجھے دیکھے ہوئے میری باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں پر عمل کر کے میرے سامنے آئے اور پھر میں ان کو انعام دوں اور ان کو انعام سے نوازوں اور گناہ کرنے والوں کو پھر میں سزا. لہذا اللہ کے احکامات کو ماننا یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت کی جڑ، یہ ہے عبادت کی روح. اگر آپ نے اس روح کو نہ سمجھا تو آپ نے عبادت کو نہ سمجھا. پھر وہی ہوگا کہ ایک آدمی اپنی ماں کے اوپر تماچے مارے گا، ان کے اوپر چپلیں چلائے گا، باپ کو اپنے گھر سے نکالے گا، بہنوں کا حق کھائے گا، دوسروں کو گالیاں دے گا، کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کرائے گا اور یہاں آ کر کہے گا اللہ اکبر. یہاں آ کر نماز بھی پڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ سجدے پہ طویل کر رہا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اس نے عبادت کا مقصد نہ سمجھا. اس نے اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، نبی کو کیوں بھیجا ہے، احکامات کیوں اتارے ہیں، اپنے سامنے کھڑے ہونے سے کیوں ڈرایا ہے، اس نے نہ سمجھا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روکا غلط کام کرنے سے، خواہشات پر عمل کرنے سے، جنت ماوا اس کا ٹھکانہ ہوگا. ہر ایک اللہ کے سامنے کل کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے رہا ہوگا. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو کل کھڑے ہو کر تمہیں حساب دینا ہے، کچھ چھپا نہیں پاؤ گے. دنیا میں کسی کو بیوقوف بنا دیتے تھے، دنیا میں کسی کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتے تھے، اپنی باتوں سے کسی کو پھسلا لیتے تھے. اب تمہارے سارے اعمال کھل کر سامنے آ جائے. اللہ نے فرمایا کہ جہنم جس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر ایک کے لیے لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر ایک کے لیے حصہ ہوگا. ان المتقین فی جنات وعیون، اور جو نیک لوگ ہوں گے، متقی ہوں گے، وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. داخل ہو جاؤ جنت میں بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جب جنت کے اندر جنتی جائیں گے تو اللہ ان کے دلوں کو بالکل پاک و صاف کر دے گا. بغض سے، حسد سے، کینے سے، عداوت سے، دشمنی سے سب ختم کر دے گا. وہاں پر جانے کے بعد کسی کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی غلط جذبات نہیں ہوں گے. انسان کو بالکل پیور اور مکمل بنا کر وہاں پر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت رہ گئی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے. نبی عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی، اور میری سزا، میرا عذاب، هو العذاب العلیم، بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، دینے والا ہے. وہ دینے پر آتا ہے تو خوب دیتا ہے، وہ جنت میں داخل کر دیتا ہے. لیکن یہ مت یاد رکھو کہ تم چاہے جو کچھ کرو اور تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تم جو چاہو کرتے پھرو اور کوئی تم سے سوال نہیں ہوگا. میرا عذاب، میری سزا بڑی دردناک ہے، بہت دردناک ہے، اس سے ڈرو. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.